الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الريسين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اس محبت سے پڑھیں تاکہ اس محفل پر حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے اور آپ کے صدقے ہم سب کی بگڑی سنور جائے. جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے گنبد خضرا کا تصور زمانہ ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جھوم کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا قبلہ. استاد مکرم قاری محمد شریف صاحب نے ایک کلام حکم دیے، 2 اشعار اس کے پڑھوں گا اور اہل خانہ کی طرف سے 2 اشعار اس ناز کے پڑھوں گا، لیکن آپ تھوڑا سا جاگ کر بیٹھیں گے تو پھر ایک دفعہ جاگ کر پڑھنے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا تو شاہ خوبا اے جانے جانا، تو شاہ خوبا اے جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن تمام، تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. ہو بوئے جنت یا مشک عنبر، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا،
نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں اے جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑی جوانی کیڑے کام آسن تھانو تو بابے دا والدنا اچھا آواز نہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، تاکہ وہ خدا کو پتہ لگے بابے دا جوش دیکھو کتنے۔ شب انتظار میں سو گیا، وہ میرا نصیب جگا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے، میں ہجوم غم کا نقیب تھا، شب تار میرا نصیب تھا، میرے گھر میں چاند اتر گیا، میرے گھر میں چاند اتر گیا، وہ جمال اپنا دکھا گئے، میرے گھر میں چاند اتر گیا، وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ وہ مقیم غارِ حرا ہوئے کہ مکان عرش علا ہوئے، وہ مقیم غارِ حرا ہوئے کہ مکین عرش علا ہوئے، وہ جدھر جدھر سے گزر گئے، سبھی راستوں کو سجا گئے، وہ جدھر جدھر سے گزر گئے، سبھی راستوں کو سجا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے، بڑے اونچے ان کے نصیب تھے، جو ظہوری ان کے قریب تھے، جو میرے حضور کے روبرو انہیں ان کی نعتیں سنا گئے، کرم ہے میرے
کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے. حمد صلاح کی بات نہیں واجب الکرام قبلہ حضرت علامہ استاد الفاظ قاری حافظ محمد شریف حمدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے برادر مکرم حافظ خرم شہزاد صاحب اور برادر مکرم محمد سعادت چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آنے والے غلامان مصطفیٰ. اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں زندگی میں یہ مہلت دی کہ ہم اس کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن اسی طرح ہم حضور کی محبت میں اٹھیں اور سرکار دو عالم ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں. بڑی خوبصورت حدیث مقدسہ ہے. چند سال پہلے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا. دوسرا حصہ میرے ذہن میں تو تھا, میں نے پڑھ دیا ہے, لیکن دوست کہتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا, تو آج اس کا خلاصہ بیان کریں گے. اگر لفظ بلفظ پڑھیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا اور آپ تھکے ہوئے بھی ہیں سارا دن کام کرتے ہوئے. خلاصہ اس کا بیان کریں گے. حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب بخاری شریف کی زینت بنایا. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. پہلی حدیث کا حصے کا مختصر سا انتہائی مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کی نگرانی کے اندر ایک قافلہ شام کو گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. تو شام کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہرقل, جس کو ہم ہرقل بادشاہ بھی اردو والے پڑھتے ہیں, ہرقل بھی پڑھتے ہیں, اصل لفظ ہے ہرقل. تو اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ مکہ سے کچھ عربی قریشی خاندان کے یہاں آئے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک شخص جو قریش خاندان کا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کیا اس کا رشتہ دار کوئی موجود ہے آپ میں؟ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے. یہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار تھے, آپ کے سسر بھی تھے حضور کے, قریش خاندان کے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کے گھر شادی بھی فرمائی تھی. ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ جن کی بیٹی ہے. تو یہ کھڑے ہو کے کہنے لگے میں حضور کا قریبی ہوں. اس نے کہا آپ آگے کھڑے ہو جائیں. باقی مکہ والے جو تھے ان کو قریش کو پیچھے کھڑا کر دیا. کہا کہ میں نے چند سوال تجھ سے کرنے ہیں اور تو نے اس کے جواب دینے ہیں, اور اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا. کہا کہ تو نے اس کی ترجمانی کرنی ہے. یہ مشیر جو ہوتے ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں, ٹرانسلیٹر. تو وہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا. جو بات سمجھ نہ آتی اس بادشاہ کو وہ سمجھاتا تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے چند سوال کیے کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں کیا. کیا اس سے پہلے اس کے آباء و اجداد میں کوئی بندہ بادشاہ تھا؟ تو اس نے کہا نہیں, اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ اس کو ماننے والے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ تو کہا کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں. اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہم نے 3-4 سال پہلے بیان کی تھی, آپ کو یقیناً یاد ہوگی. یاد ہے نا؟ آپ کا ماشاءاللہ کبھی ہے, یہ بھی نہیں پتا کل کھایا کیا ہے. 4 سال والی حدیث پہلے یاد ہے. تو کہا اس کے ماننے والے غریب ہیں, کمزور ہیں, امیر لوگ نہیں ہیں. کیا اس نے پھر سوال کیا کیا وہ بڑھ رہے ہیں تعداد میں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں. اس نے پھر سوال کیا کیا اس کے ماننے والوں میں سے کوئی مرتد ہو کر اسلام چھوڑ کر گیا بھی ہے ناراض ہو کر؟ تو نے کہا نہیں, جاتا کوئی نہیں ہے, ان کی لاشیں ہی جاتی ہیں, تن من دن سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. آپ مدینہ شریف میں جلوہ گر تھے. تو ابو سفیان مکہ سے گیا ہوا تھا شام کو تجارت کے لیے. یہ سارے سوال اس نے کیے. اب سوالات ختم ہو گئے, اب وہ تشریح کرنے لگے. اس نے کہا کہ پہلا سوال میں نے تو اس سے کیا کہ اس کا آباء و اجداد میں سے کوئی یہ نبوت کا کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ تو نے کہا نہیں کیا. اگر کوئی دعویٰ کرتا اس سے پہلے ہم سمجھتے کہ اسی کی یہ بات دہرا رہا. اسے پتہ چلا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. حالانکہ وہ کافر تھا, ہرقل بھی بادشاہ بھی, ابو سفیان بھی کافر تھا, اب اسلام قبول نہیں کیا ہے, وہ بادشاہ بھی کافر تھا. کہا میں نے دوسرا سوال تو اس سے کیا ہے کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا نہیں گزرا. اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ وہ بادشاہی چاہتا ہے, لیکن وہ بادشاہی نہیں چاہتا, وہ واقعی نبی ہے.
پھر اگلا سوال کیا تھا کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں، تو تو نے کہا غریب ہیں. تو پچھلے جتنے رسول الاعظام گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، سب کے ماننے والے غربا ہوتے تھے. پتہ چلا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اسلام غربت کے اندر پھلتا پھولتا ہے. کہ بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہوتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے والے، وزراء عمراء، ان کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی ہے. آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ انہیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لائیں. اور اسلام ہمیشہ غرباء کے اندر پھلتا پھولتا رہا اور اینڈ تک یہی سلسلہ رہے گا. اس نے کہا کہ شروع سے انبیاء کے ماننے والے غرباء ہی ہیں، یہ علامت بھی نبیوں والے سے پائی جاتی ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تو نے کہا کم بڑھ رہے ہیں. تو ہمیشہ اسلام بڑھتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اسلام کا یہ حقانیت ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ اس کے ماننے والے کیا نورار ہو کر کبھی مرتد ہو کر گئے بھی ہیں یا نہیں؟ تو نے کہا کوئی بھی چھوڑ کر اسے نہیں گیا اسلام. اور کہا کہ ایمان کی حلاوت ہے، جس دل میں آ جائے پھر سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اس پر بڑی حدیثیں ہیں لیکن ہمارا مقصد آگے ہے. اگلی آدھی حدیث جو رہتی ہے، پھر اس نے دہیہ کلبی کو بلایا. یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو. دہیہ کلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو دہیہ کلبی سامنے بیٹھے تھے. سفید داڑھی جن کی بزرگ تھے. تو کہا کہ جناب مجھے آنے میں دیر ہو گئی، رستے میں پاؤں بالکل پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا کہ شاید میرے پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی نہ آ جائے. رستے میں چلتے ہیں تو چلنے کا انداز ایسا ہے کہ پاؤں پھونک کر رکھتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی آ کر مر نہ جائے. میرے آقا نے فرمایا دہیہ کلبی، اسلام کے پہلے کی کہانی تو سنا. یہ تو اسلام نے تجھے عزت دی ہے، اسلام نے تجھے درد دیا ہے کہ اب تو چمٹیوں کا بھی خیال کرتا ہے. اسلام کے پہلے کی جو بات سنا. دہیہ کلبی کہنے لگا جناب یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں، عزت کے ساتھ جی رہے ہیں. اسلام کے پہلے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں گھر کے اندر رہتا تھا، اچانک مجھے کہیں کام پہ جانا پڑ گیا اور عرصہ طویل تھا، 4-5 سال گزرنے تھے. تو میرے گھر کے اندر امید تھی کہ اللہ کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا کرے گا، اولاد ہونے والی تھی. تو میں نے بیوی کو کہا کہ بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو زندہ درگور اسی دن دفن کر دینا ہے. بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کیا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں خواتین کو اسلام حقوق نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ عزت آبرو جو اسلام نے عورت کو دی ہے، عورت اگر پوری زندگی حضور کا شکریہ ادا کرتی رہے تو نہیں کر سکتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس لیے عارف گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور کہا خدمت مادی کر کے یارو تے ہو گئے ولی ہزارہ، پڑھ کتاب الہی میں کی یہ نہیں تینوں سارا. اور حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مادے قدمہ تلے جنت تے پاک نبی فرمایا شالا کدے جدا نہ تھی میں سر تو مادہ سایا. میرا کا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، تمہیں جنت چاہیے تو ماں کے قدم چھو لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. عورت کو بڑی عزت دی ہے میرے محبوب نے، الگ موضوع ہے. تو کہنے لگا دہیہ کلبی
کہ اسلام کی پہلے کی کہانی یوں ہے کہ میں بیوی کو یہ وصیت کر کے چلا گیا. 3-4 سال بعد جب گھر آیا, دروازہ کھولا تو 4 سال کی بچی ڈھلک رہی تھی, اپنے ننھے قدموں سے چل رہی تھی. میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی یہ تیری ہی بیٹی ہے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا ہے, تو نے کیا کیا؟ میں تو اپنے معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہا. بیوی نے کہا کیوں ظلم کرتا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہا میرا جی تو نہیں چاہتا تھا, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تھا, اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا. لیکن اسلام کی تاریکی کے اندر وہ مست تھا. اسلام کی جہالت جو جہالت کی تاریکی کے اندر وہ غرق ہو چکا تھا, اسلام کی روشنی ابھی نہیں آئی تھی. تو کہا میں نے بیٹی کو سنوارا, اس کو نہلایا, نئے کپڑے پہنائے, رسی ہاتھ میں لی اور اسے کہا چل بیٹی ایک دوست کی شادی پہ جانا ہے. اس کی ماں چیختی رہی ظالم کیا کر رہا ہے, کتنی میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا قرار ہے, لیکن مجھے کچھ ترس نہ آیا. میرے آقا باتیں سن رہے ہیں اور آنکھوں سے نیر جاری ہیں. حضور کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے. اس نے پکڑا انگلی سے اور جنگل بیابان میں لے گیا. یہ قلبی کہتے ہیں جب میں جنگل میں پہنچا میری بیٹی کہنے لگی ابا کہاں جنگل میں تیرا کون دوست رہتا ہے؟ کہا بیٹی یہاں بھی ایک دوست رہتا ہے. میں نے اوزار ہاتھ میں تھے, زمین کو کھودنا شروع کیا. بیٹی کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بس کچھ ضروری کام ہے. کہا بیٹی کہتی ہے ابو تیرے ہاتھ میں چھالے ہو جائیں گے, دے کئی مجھے دے, میں جو ہے زمین کھودتی ہوں, لیکن پھر بھی مجھے ترس نہ آیا. جب میں نے اتنی زمین کھود دی کہ بیٹی اس میں دفن ہو جاتی, میں نے اس کو پکڑا, جب اس میں ڈالا تو وہ چیخ رہی تھی, کہہ رہی تھی یا ابتا ہو, یا ابتا ہو. ابو حضور کیا کر رہے ہو؟ میرے باپ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ ظلم؟ لیکن پھر بھی مجھے ترس نہ آیا. میرے آقا پوچھتے ہیں ظالم پھر بھی تجھے ترس نہ آیا؟ وہ چیخ رہی تھی. کہا میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی, یہاں تک کہ اس کے سینے تک مٹی آ گئی, لیکن وہ پھر بھی چیخ و پکار کر رہی تھی. مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. آخر میں کہنے لگی اگر تو نے یہ ظلم مجھ پہ کرنا بھی ہے تو میری قمیص لیتے جاؤ, میری ماں کو میری نشانی دے دینا کہ تیری بیٹی نے یہ اپنی نشانی بھیجی ہے. میرے آقا رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں, حال و زار عجیب و غریب ہو چکا ہے. فرمایا کہ ظالم پھر بھی تجھے ترس نہ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, پھر بھی ترس نہ آیا. یہ درد پوچھنا ہو تو کسی بچی والوں سے پوچھیں. یہ درد کلوٹوں کو اس بات کی کیا خبر ہے کہ بچیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں, بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. بیٹے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو محبت بیٹی کی ہوتی ہے, میرے آقا سرور کائنات کے در اقدس پر جب آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا آیا کرتی تھی تو حضور اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے. فرماتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی حالت سنی, رو رو کر آپ کی آنکھوں سے نیر بہ رہے ہیں, داڑھی تر ہو چکی ہے. فرمایا دہیا قلبی پھر بھی تجھے ترس نہ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اسلام کی حقانیت سامنے نہیں تھی, جہالت کی تاریکی تھی, میرا یہ حال بن گیا اور میں آپ کے در اقدس پہ آیا ہوں. آپ سے نسبت جو ہوئی ہے اب اتنا بھی ڈر لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی نہ آ جائے. پہلے بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا کرتے تھے, اب چمٹیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ کرم ہے میرے حضور کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے. یہ لجپال نبی کا کرم ہے جس نے اسلام جتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے, اور آج ہماری ماں کی عزت سلامت ہے, بیٹیوں کو عزت کا تاج ملا ہے, بہنوں کو جو سر پہ چادر ملی ہے. یہ کرم نوازی ہے آمنہ کے لال کی, اور آج جو ہم فخر کے ساتھ گلی کے اندر سر اٹھا کر جیتے ہیں یہ صدقہ ہے خیر الورا کی ولادت کا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جا کے جواب یار اتنے عجبی سائے ہوئے ہو, نعرے کے جواب کیا کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. رب کا نام لینے آپ ڈر رہے ہیں, جس رب نے سب کچھ دیا اس کا نام بلند نہیں لیتے. نعرہ تکبیر. کدھر لے کر جانا ہے جوانی کو؟ نعرہ رسالت. کہ ہمیں سب کچھ حضور کے نام سے ملا ہے, اس پر بھی ہم آواز نہیں نکالتے ہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ حالت تھی, اب یہ مقام ہے, سب کچھ ملا آپ کے صدقے. ظالم لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے میلاد؟ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ظالموں ہمیں تو جینے کا ٹاپی میرے آقا نے سکھایا ہے. ہماری ماں کی عزت اگر سلامت ہے تو یہ خیرات
महमूद मुस्तफा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना पहले माएँ बूढ़ी हो जाती थी, उनको मंडियों में फरोख्त कर दिया करते थे। अगर बेटी जवान हो जाती, बाप बेटी से शादी कर लेता था। अगर वालिद फौत हो जाता, बेटा माँ से निकाह कर लिया करता था। मेरे आका ने आकर बताया है, जालिमों ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी महरम है, ये गैर महरम है। अगर हमें इज्जत मिली है तो मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका मिली है। आप भी पूछते हो कि कहाँ लिखा है मिलाद, किस जगह पर लिखा हुआ है? तो बात चल रही थी दहिया कल्बी की। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फिर इतने प्यारे हुए, इतने मकबूल हुए, इतने महबूब हुए कि जिब्रील जब वही लेकर आते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते। अल्लाह ताला आपको ले जाए मदीना शरीफ। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ इस तरफ बाबुल बकी है, इस तरफ बाब जिब्रील है, इस तरफ बाब बकी है, बिल्कुल मुत्तसिल इस तरफ रोज़े के बाब जिब्रील है। इसको बाब जिब्रील क्यों कहते हैं कि इसी दरवाजे से जिब्रील आया जाया करते थे। और हजरत दहिया कल्बी का घर भी इसी दरवाजे के करीब था। लोग समझते थे कि दहिया कल्बी आ रहा है, लेकिन जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल में आया करता था। ये मकाम मिला हजरत दहिया कल्बी को। ये हजूर के कासिद हैं। ये खत लेकर हिरकल बादशाह के पास गए हुए थे। वो पिछली हदीस मुकम्मल होगी, आइए हजूर का खत पढ़ते हैं। मेरे आका ने खत कैसा लिखा है? सबसे पहले लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता चला कि हर गुफ्तगू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। सारे मियाँ ने तो गुफ्तगू गाल से शुरू की और कहने ऐसा मजाक है, माँ बहन गाल काटी जाके मजाक है, चंगा मजाक है। और ये तकिया कलाम है। हुजूर का फरमान है कि मुनाफिक की अलामत है कि जब बकता है तो गाली बकता है। ये मुनाफिक की अलामत है, मजाक नहीं है। इसलिए जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, अगर किसी दोस्ती किसी के साथ करनी है तो मजाक भी करना है तो सच वाला मजाक किया करे, झूठ मजाक भी नहीं होना चाहिए। और गुफ्तगू का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहिए। देखें आपकी जवानी में बरकत कैसे आएगी। फिर आपको ये मुर्गे लड़ाने का शौक खत्म हो जाएगा, फिर मोहम्मद अरबी की नातें पढ़ने का शौक लग जाएगा। फिर आपको अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए गनमैन नहीं रखने पड़ेंगे, अल्लाह फरिश्ते भेजकर घर की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सिर्फ हुजूर की सीरत को अपना लें तो पता चला कि गुफ्तगू का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना मेरे महबूब की सुन्नत है। आगे फरमाया मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूलिही। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल की तरफ से खत है। इला हिरकल अजीम रूम के बादशाह हिरकल की तरफ खत है। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। रसूलुल्लाह ने ये नहीं लिखा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हालांकि सुन्नत ये है, लेकिन मेरे महबूब को पता था कि इसने इस्लाम कबूल नहीं करना। पता चला कि गैर मुस्लिम को अगर सलाम करना भी पड़े तो यही कहना चाहिए सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, कि उस बंदे पर सलाम हो जिसने इस्लाम की या हिदायत की इत्तिबा की है। उस बंदे पर सलाम हो जिसने इस्लाम की इत्तिबा करनी है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो उस पर सलाम हो, अगर इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो फिर सलाम के काबिल वो नहीं है। इसलिए फरमाया सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, उस बंदे पर सलाम हो जिसने हिदायत की ताबेदारी कर ली। अम्मा बाद, सलाम के बाद, फइन्नी अदऊका बिदायतिल इस्लाम, मैं तुमको इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। मैं तुमको इस्लाम की तरफ इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। तो पता चला कि अगर किसी का ताल्लुक बनाना हो तो पहले उसको इस्लाम की दावत दी जाए। लोग कहते हैं यार ईसाई है पर मैं नाल बड़ा चंगा, जेड़ा मजहब भी मेरे नाल बहुत चंगा, बस हमारे साथ अच्छा है, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। ये कहता था अगर नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास आए तो मैं उसके कदम धोकर पीऊंगा, इतना अच्छा था। लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया तो हुजूर ने फरमाया अला मन इत्तबअल हुदा, कि तुझ पर सलाम भी नहीं भेजता हूँ। अगर हिदायत की इत्तिबा कर लें तो फिर तुझ पर सलाम हो। तो दोस्ती ताल्लुक उससे बनाना चाहिए जो इस्लाम के करीब हो। हम ये कभी नहीं देखते कि इस्लाम का इसके साथ कितना ताल्लुक है, हम ये देखते हैं कि इसके पास पैसे कितने हैं, ये हमें फैसिलिटीज कितनी दे सकता है, हमारे मुश्किल वक्त में काम कितने आ सकता है, ये हम माटो रखकर उसके साथ दोस्ती करते हैं। या आज अगर छोटों से दोस्ती है तो फिर उसका रंग रोगन कैसा है, फिर हम दोस्ती कर ले फिर जाते हैं सारे। तो फरमाया
کہ تعلق اس سے بنانا ہے اور تعلق بناتے وقت یہ کہنا ہے فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ الاسلام اسلم تسلم، اگر اسلام قبول کر لے گا تو سلامتی پا جائے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ ہرقل بادشاہ کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ڈبل اجر کیوں ملے گا؟ صحابہ کرام نے مار کھائی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ حالات گزارے ہیں، وہ تو بادشاہ تھا۔ تو ڈبل اجر کی وجہ یہ ہے، دو وجہ بیان کی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، عیسائی تھا، اس نبی کو ماننے کا الگ اجر، اب آخر زمان نبی آئے ہیں تو ان کو ماننے کا الگ اجر ملے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، جس طرف وہ جاتا ہے پوری قوم اسی طرف جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو تیرے ماننے والے بھی اسلام قبول کر لیں گے، تجھے اپنے اسلام کا بھی ثواب ملے گا، ان کے اسلام لانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان اچھا عمل کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے، اگر وہ اچھا عمل کرنے لگ جائیں تو انہیں بھی اس کام کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو نے انکار کر دیا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الرِّيسِيِّينَ، فرمایا کہ ایک تو تجھے اپنا گناہ بھی ملے گا، تیری تابعداری کرنے والوں کا گناہ بھی تجھے ہی ملے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک شخص کسی کو دوست بناتا ہے، پھر دوستی کی محفل میں اسے آتے چلو یار سگریٹ سوٹ لا کے خیر ہے، پھر وہ ایسا ایسا چرس تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ شراب تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جواری بن جاتا ہے۔ وہ خود پہلے اس طرح تھا، اسے اپنا گناہ بھی مل رہا ہے اور جتنے لوگوں کو اس نے ساتھ ملایا ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہے، قیامت تک اسے بھی ان کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اگر اچھے کام پہ لگایا الدال علی الخیر کفاعلہ، تو ان کی نیکی کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور اگر ان کو برائی پہ لگا دیا ہے تو پھر جب تک لوگ برائی کرتے رہیں گے وہ آگے برائی پھیلاتا رہے گا، اس پہلے برائی کرانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا رہے گا۔ پھر خواہ کلوں کی محفل کراتے رہیں، خواہ چیلم پر دیگیں پکواتے رہیں، خواہ اس کے جھنڈے لگاتے رہیں، وہ برائی کا گناہ اس کو قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اگر اللہ معاف کرے ہم برائی پہلے تو نہ کریں، اگر برائی کی عادت پڑ ہی گئی ہے تو دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھیں، دوسروں کو برائی کرنے سے روکیں، تاکہ اس برائی کا ان کی برائی کا گناہ ہمارے پلے میں نہ پڑے۔ فرمایا کہ اگر تو تولیتا، اگر تو پھر گیا فإن علیک اسم، تجھے تو گناہ ملے گا، الریسیین، تیری تابعداری کرنے والوں کا گناہ بھی تجھے ضرور ملے گا۔ آگے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے اور پھر کافی لمبی طویل حدیث ہے، اس کا صرف آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ بادشاہ روم نے جب ہرقل نے جب خط پڑھا نا تو اس کا بہت بڑا محفل لگی ہوئی تھی اور اس کے ماننے والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو نبی آخر زمان کی طرف سے خط آ گیا، ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لے، تو انہوں نے کسر عندہ الصخب وارتفعت، شور غلہ شروع کر دیا، اٹھ کر بھاگنے لگ گئے، یہ تو کیا کر رہا ہے، آخر زمان نبی کا خط مل گیا تجھے، تو اسلام قبول کر لے گا۔ اس طرح انہوں نے ہلا بول دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ان سے کس طریقے سے جان چھڑانی ہے، ان کو بٹھایا، کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہوتا، یہ جو عربی لوگ ہیں ان کو باہر نکال دو۔ فرماتے ہیں وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ آمِرَ عَمْرُ بْنُ أَبِي قَبْشَةَ، تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ ابو قبشہ کون ہے؟ یہ ایک ستارہ کی پوجا کرنے والا تھا، ستارہ پرست تھا۔ اس ستارہ پرست کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بھی ابو قبشہ کا بیٹا کہتے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، ستارے کی پوجا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جس نے بتوں کو چھوڑ دیا خدا کی پوجا کرتا ہے، جس نے یہ بھی ابو قبشہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بات کہتے ہیں کہ ان کے نان کے خاندان کے اندر بزرگ گزرے ہیں، ابو قبشہ ان کا نام تھا، اس لیے حضور کو ابو قبشہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ابو قبشہ کا معاملہ تو بہت اونچا تک پہنچ گیا ہے، یہ روم کے بادشاہ بھی اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ جو تھا یہ نجومی بھی تھا، اس نے تاروں کو دیکھا نا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا ایک ایسی قوم ہم پر غالب ہونے والی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب وہ آ جائیں تو ان کی اتباع کر لینا۔ پھر اس نے ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، ان کو اپنے حال میں اکٹھا کیا،
ہمس کے مقام پر، تو دروازے بند کرا دیا. ان سرداروں کو کہا کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کی بیعت کریں. تو انہوں نے اس بات کے انکار کیا، دروازے پھلانگنے لگے. اس نے بلا لیا، اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کفر کے اندر کتنے مضبوط ہو، تم اسلام کے کتنے مخالف ہو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، لہذا میں بھی اسلام قبول نہیں کرتا، رک جاؤ آخر میں. تو انہوں نے پھر اس کو سجدہ کیا، تو آخر تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ پیچھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آخر زمان نبی میرے پاس آ جائے تو میں اس کے قدموں کا غسالہ پیوں گا، اس کے پاؤں دھوؤں گا، ان کی خدمت کروں گا، لیکن اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اسے یقین تھا کہ اگر میں نے اسلام کی بات کی تو یہ مجھ کو قتل کر دیں گے، تو قتل کے خوف کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر جنگ تبوک جو لڑی گئی وہ بھی اسی کے خلاف لڑی گئی، ہرقل بادشاہ کے خلاف. جنگ تبوک جس کو جنگ حزن بھی کہا جاتا ہے، بڑی سخت جنگ تھی. تو جنگ تبوک اس کے خلاف لڑی گئی، اسی بڑی جنگیں کی ہیں. جنگ موتا بھی اسی کے خلاف لڑی گئی تھی. پھر ابو سفیان یہ اسلام آباد میں قبول کر گیا تھا. اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ یہ مدینہ الرسول میں حاضر ہوا، حضور کے پاس آیا کچھ معاملات طے کرنے کے لیے. جس کی بیٹی جو کہ حضرت ام حبیبہ حضور کے بارگاہ میں نکاح میں تھی، تو جب اپنی بیٹی کے گھر گیا نا تو وہاں حضور علیہ السلام کا بستر لگا ہوا تھا. تو بیٹھنے لگا تو اس نے کہا ٹھہر جا. تو نے فوراً بستر کو کلوز کر دیا. کہا میں تیرا باپ ہوں، تو نے بستر اٹھا لیا ہے. کہا باپ ہونا اپنی جگہ پر، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے. تو بھی کافر ہے، مشرک ہے، میرے باپ کے بستر پر، میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے. پتہ چلا کہ رشتہ جتنا بھی قریب ہو، اسلام سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. کہا میرے نبی کا بستر ہے، تو ناپاک ہے، تو مشرک ہے، تو پلید ہے. جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس بستر کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے. اب کوئی پوچھے بھئی کتنے لکھا ہے کہ حضور دے بستر تے نہ بہو، یہ مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے. جڑا ماں دی گل نہ منے وہ کون سا دن یہ کون ہے؟ فتویٰ آپ نے لگانے، میں نہیں کہتا. جو ماں کی بات نہ مانے، جو ماں کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کو ولدیت کے اندر شک ہوتا ہے. پتہ چلا مومنوں کی ماں یہ درد دے رہی ہے، حلالی ہوتا ہی وہ ہے جو ادب مصطفیٰ میں ہاتھ بھی قرار کر جائے. یہ کہیں دلیلوں کی پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ قرآن کی آیت کہاں اتری ہے، حدیث کہاں آئی ہے، کہاں دکھاؤ. دکھانے میں کھانے کی بات نہیں ہوتی ہے. عشق اپنا جواب خود پیدا کرتا ہے، عشق اپنی دلیل خود لاتا ہے. عشق کے سامنے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی ہے. جب عشق عروج پہ آتا ہے پھر حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں. حضور کے غسالے کو بھی تبرک سمجھ کر پیجیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. پھر فتح مکہ کا موقع آیا. میرے آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور لشکر جا رہا ہے. ابو سفیان نے اپنا گھر چھوڑ کر ایک چھوٹی سی وادی سے ادھر چھپا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کو تلاش کرنا ہے تو ان گھروں میں ملے گا. 3 کافر قریشی ادھر چھپے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر گئے، فرمایا کہ میں ان کو جا کر پکڑ کر لاتا ہوں. ابو سفیان کو پکڑا، 2 اور کو بھی پکڑا، ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور ہر رات الگ ایک قافلے کا پہرےدار ہوتا تھا. اس رات حضرت عمر فاروق کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کا پہرا دینا ہے. عمر فاروق کھڑے ہیں، ادھر ان کافروں کو پکڑ کر لے کر آئے. عمر فاروق نے کہا ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، یہ سعادت میں ہی قبول کروں گا، ان کو اپنے پاس رکھو، صبح اٹھتے ہی میں ان کی گردن قلم کر دوں گا. عمر ہے، جلالی بندہ تھا. میرے محبوب کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابو سفیان کو قتل نہیں کرنا، ابو سفیان کو چھوڑ دینا ہے. چھوڑ دیا ابو سفیان کو. رات گزر گئی. صبح سویرے حضرت عباس ان کو گھوڑے پر بٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. اب جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوا نا، اس نے دیکھا کہ محبوب دو عالم وضو فرما رہے ہیں. جب ابو سفیان دیکھتے ہیں حضور وضو کر رہے ہیں اور غلام پروانہ وار وہ وضو کا گرنے والا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں. کوئی چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی جسم پہ مر رہا ہے. وہ دیکھتا ہے، شش در رہ گیا، حیران پریشان ہے کہ اتنی محبت کوئی اپنے بادشاہوں سے نہیں کرتا ہے جتنی محبت یہ غلام اپنے آقا سے کر رہے ہیں. اتنی محبت کوئی کسی رشتہ دار سے بھی نہیں کرتا ہے جتنی محبت محمد کے غلام اس کے ماننے والے کر رہے ہیں. جب دیکھا نماز کا ٹائم ہوا، میرے آقا نے اللہ اکبر کہا. لوگ کھڑے ہو گئے. پوچھا عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز کی پہلے
तैयारी की है। अब रब की बंदगी बजाने के लिए जैसे मेरे आका करते चले जाएंगे, ऐसे गुलाम भी करते चले जाएंगे। गुलामों का यह हक नहीं बनता कि पूछे कि ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, ये क्यों किया है। फिर तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, और तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका जिन राहों से तुम गुजर गए हो, हमारी लाशों के टुकड़े भी हो जाए तो उन रास्तों को हम नहीं छोड़ेंगे। वुजू भी किया, नमाज भी पढ़ी, जब देखा मेरे आका घुटनों पे गए हैं, रकू की हालत में है, पूरी साफ रकू कर रही है। मेरे आका ने सजदा किया, पूरी साफ ने सजदा किया। अबू सुफियान बड़ा परेशान है, इतनी इत्तिबा आज तक किसी कौम ने अपने बादशाह की नहीं की जितनी मोहम्मद अरबी की इत्तिबा हो रही है। तो हमें आशिकों ने यही बताया है कि मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अबू सुफियान ने जब देखा इतनी इत्तिबा करने वाले हैं गुलाम, कहा कि हजरत अब्बास ने कहा अबू सुफियान अब तो इस्लाम कबूल कर ले, हकानियत तो देख रहा है। कहा मुझे सोचने का मौका दो। कहा एक दिन है सोचने का। शाम हुई, पूछा अबू सुफियान अब इस्लाम कबूल कर ले। कहा मैंने बाकी मामलात ठीक देखे हैं, ये नरमी ये मैंने नहीं देखी है। मेरे आका ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसको भी अमान है। कहा कि मेरा घर तो छोटा सा है। कहा हकीम बिन हजम के घर जो पनाह लेगा उसको भी अमान है। फिर कहा कि जो खाना काबा के सेन में चला जाएगा उसे भी अमान है। कहा ये तो थोड़े से लोग आएंगे। मेरे आका ने फरमाया जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे भी अमान है। उसने कहा वाह इतना लजपाल बंदा मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने मुखालफत में गुजारी है। अब वो वहां हमारे घरों पे आकर उसका कंट्रोल भी है, कब्जा भी है, कुव्वत भी है, और फिर भी अमान मिल रही है। इतना लजपाल इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। इसलिए तो हम तराने पढ़ते हैं कि लजपाल परी तनो तोड़ दे नहीं, जिदी बाफड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। लजे पाल परी तनो तोड़ दे नहीं, जिदी बाफड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। हिरकल के बारे में आखिरी बात करता हूँ, गुफ्तगू खत्म करते हैं। हिरकल के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि वो मरते वक्त इस्लाम उसने कबूल कर लिया था, लेकिन सेका रावी जो है वो यही कहते हैं कि उसने